سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ آج کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نزلہ زکام کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور کورونا وائرس پہلے سے موجود ہے، تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ کورونا وائرس اور نزلہ زکام میں فرق کیا ہے، اور کیسے پتہ چلے کہ یہ بیماری کورونا ہے یا عام فلو ہے، اس کا یعنی کہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آج کل فلو نزلے کے زکام کا موسم ہے، جسے دیکھیں چھینکیں مارتا یا ناک صاف کرتا دکھائی دیتا ہے۔ جسے زکام ہوتا ہے وہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے دور رہیں، کہیں آپ کو جراثیم نہ لگ جائیں، یا پھر آپ خود ہی اس متاثرہ شخص کے پاس جانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا ہر سال ہوتا ہے، تاہم اس مرتبہ ایک بات نئی ضرور ہے۔ آپ لندن میں ٹرین میں بیٹھے ہیں اور ایک دم کسی کو چھینکیں آنے لگتی ہیں، تو پہلے تو لوگ آپ کو غور سے دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے دور جانے لگتے ہیں۔ یہی حال دوسرے ممالک میں بھی ہے۔ کہیں تو لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت صرف اشاروں کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ لطیفے بن چکے ہیں، ویڈیوز ممیز بن چکی ہیں۔ انٹرنیٹ پر وائرل ایک ویڈیو میں ایران میں دوستوں کی ایک دوسرے سے ہاتھ کے بجائے پیر اور ٹانگیں ملاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ایسا ہی تنزانیہ کے صدر نے بھی کیا۔ یہ ڈر ہے کہ اس وائرس کو، جس کو کورونا وائرس یا کووڈ-19 کہتے ہیں، یہ ڈر آہستہ آہستہ ہمارے دماغوں اور سوچوں میں سرایت کرتا جا رہا تھا اور اب مکمل طور پر ہمارے ذہنوں میں سرایت کر چکا ہے، جو کبھی لطیفے کی شکل میں نکلتا ہے تو کبھی فکر کے اظہار کی شکل میں۔ لیکن اب یہ کہ ذہن کے اندر ہر فرد کے ذہن میں ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی اگر چھینکیں یا کھانسی یا اس قسم کی مسائل دیکھیں تو فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کورونا ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ کبھی کسی کو سردی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ عام طور پر لوگ سردی میں کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن آج کل یہ حال ہے کہ ہر ایک اپنے جیب میں سینیٹائزرز لے کے گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر یہ ڈر کیا ہے؟ اگرچہ یہ موسم جو آج کل کا موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، فلو کا ہے، اور امریکہ سے لے کر پاکستان تک لوگ اس کا شکار ہیں، تو پھر بھی لوگ فلو کے متعلق تو نہیں بلکہ کورونا وائرس کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے اعداد شمار کے مطابق انفلوئنزا یا فلو کی وجہ سے ہر سال تقریباً 30 سے 50 لاکھ یعنی 30 to 50 لاکھ کے قریب انسان شدید بیمار ہوتے ہیں، جن میں 2,90,000 یعنی 2,90,000 سے لے کر 6,50,000 یعنی 6,50,000 تک متعدد سانس کی بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن سینٹر CDC کے مطابق 2019 سے لے کر 2020 تک کے فلو کے سیزن میں اب تک 18,000 سے 46,000 کے درمیان فلو سے جزوی اموات ہوئی تھیں۔ مطلب یہ کہ فلو ایک انتہائی جان لیوا بیماری ہے، لیکن ہم ہمیشہ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ آرام کریں، یہ خود ہی 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ فلو اپنا ٹائم لیتا ہے، لیکن کورونا یہاں بات ذرا مختلف ہے۔ اب ہم آپ کو کورونا کی علامات بتانا چاہیں گے جو کہ آپ کو معلوم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ریپیٹیشن انتہائی ضروری ہے۔ کورونا وائرس کی جو خاص علامات ہیں: سر میں درد، کھانسی، پٹھوں میں یعنی کہ جسم کے اندر جو عضلات ہیں اس میں درد، بخار اور تھکن، سانس کا پھولنا اور سانس لینے میں مشکلات۔
وائرس انفیکشن سے متاثرہ فرد کو پہلے بخار ہوتا ہے، اس کے بعد خشک کھانسی ہوتی ہے اور ایک ہفتے بعد سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور کچھ مریضوں کو اسپتال لے جانا پڑتا ہے۔ کورونا کا جو خطرہ ہے اس کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ عالمی ادارے صحت کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر دنیا کو ایک نامعلوم خطرے کا سامنا ہے، جو کہ آج ہر فرد کو معلوم ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں ہر فرد جانتا ہے، حکومتیں جانتی ہیں، ڈاکٹرز جانتے ہیں، افراد جانتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک مرض ہے، مگر پھر بھی ہمارے جیسے ملکوں میں، پاکستان وغیرہ میں اور انڈیا میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کے وجہ سے عام افراد اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے۔ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر کچھ جو ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں جلوس نکال رہی ہیں، اور جلوس نکالنے کے اندر ہزاروں لاکھوں افراد کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کورونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تو سیاسی طور پر حکومت جو ہے نا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا جلوس نہ نکال سکیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے، یعنی کہ عام آدمیوں کی زندگیوں سے کھیلنا کوئی اہمیت کی بات ہی نہیں ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس قدر یعنی کہ SOPs استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی تصور ہمارے جیسے ملکوں میں تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے ملکوں میں تو یہ ہمارے جو سو کالڈ لیڈران ہیں، ان کو لیڈران تو نہیں کہنا چاہیے، ان کو تو یہ مس گائیڈ کرنے والے لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، لیڈر کو تو وہی ہوتا ہے جو کہ ہر چیز کو، ہر مسئلے کو صحیح طور پر لوگوں کو گائیڈ کرے، یہ نہ کہ وہ دوسرے عوام کو، جو قریب عوام ہیں، جو بیچارے ویسے ہی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو مزید بیماریوں میں اور مسائل میں پھنسا دے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کووڈ-19 ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی یعنی کہ مسائل سامنے آ رہے ہیں، جس طرح پہلے کی وبا میں، پہلے شروع کی وبا میں حکومت پاکستان نے لوگوں کو کنٹرول کر کے اس وبا کو کنٹرول میں رکھا تھا، لیکن اس وقت یہ پوزیشن مختلف ہو چکی ہے، کیونکہ جو بھی سیاسی لوگ ہیں اور جن کی جو ہے اپنی مسائل کو ختم کرنے کے لیے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے وہ یہ سب جو ہے نا کھیل کھیل رہے ہیں اور عوام کو جو ہے نا مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ تو اب ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ یہ تو میڈیا کے ذریعے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، میڈیا مسلسل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے جو اجتماعات ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے اور لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ دنیا میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی ہے اور اس میں لاکھوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں اور کینیڈا میں اور ساری دنیا کے اندر لوگ جو ہے نا کروڑوں کی تعداد میں اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور یہی کنڈیشن ہمارے ملک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد کو ساری معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو حفاظت کر سکے۔ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، نہ آپ کو ڈاکٹر بچا سکیں گے، نہ ہاسپٹل بچا سکیں گے، نہ حکومت بچا سکے گی، اور آج کل کے دور میں علاج معالجے کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ اچھے سے اچھے امیر آدمی کی بھی یعنی کہ وہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب ہاسپٹل کے بل دیکھتے ہیں تو وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کہاں سے پیسہ لائیں، اپنی پراپرٹیز بیچیں، زندگیوں کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو اس فرد کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس فرد کو اگر ہاسپٹلائز کیا جائے تو ہاسپٹل کے اندر بھی اس کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے، نہ کوئی اس سے مل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے، یعنی کہ ایک سٹیج ایسی آئے یا تو وہ ٹھیک ہو جائے یا پھر وہ جو ہے نا اللہ کو پیارا ہو جائے۔
تو اس وقت ہم آپ کو یہی سب آپ کو بتانا چاہیں گے، اس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم اس کو آگے بھی یعنی کہ آپ کو مزید اس کی بارے میں معلومات دیں گے کہ کس طرح آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، کہاں ٹیسٹ کرنا چاہیے، کیا کیا یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے کووڈ 19 کے بارے میں۔